آج کا جو جدید ڈیموکریٹک سسٹم ہے یورپ اور امریکہ میں، یہ بہت بہتر ہے ان امپائر سے جو مسلمانوں کی امپائر تھیں. یہ صرف ہماری جذباتی ایفلیشن ہے نا. یہ ان کی اکثریت سارے گنڈے تھے، بدماش تھے، اپنے بھائیوں کے، باپ کے، خاندان کے. دین کے بعد کون سا اسلامی نظام قائم ہوا ہے ذرا مجھے بتائیں. تو اگر 1300 سال کے مسلمان ناکامی کی زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے ہیں اور وہ اللہ کے حضور کامیاب ہیں، اگر انہوں نے بیسک لیول کے اوپر دین کا کام کر لیا ہے، تو اب کون سا ایسا کام ہو جانا ہے. اور یہ جو 1300 سال کے اندر جو جس کو خلافت کہتے ہیں، وہ خلافت تو آئی نہیں تھی، وہ تو ملوکیت تھی، چاہے وہ بنو امیہ ہو، بنو عباس ہو، یا حدیث ہے غزوہ بدر کے موقع پر حضور نے کہا تھا کہ یا اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت تک تیرا نام نہ لیا جائے تو آج یہ جو مٹھی پر مسلمان ہے پھر ٹھیک ہے یہ مارے جائے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت کی جائے تو میری مدد فرما. یعنی حضور کو تو یہ پتا تھا کہ یہ بندے مارے گے تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا. اور یہاں پہ بھی جو مطلب 100 کار لوگوں کو جذباتی کرنے ہیں اور عجیب قسم کے ویلاگز بنا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کو کہ یار جائیں آپ لوگ خود جا کے مریں، یار اپنی اولاد کو مرمائیں جا کے، کیوں لوگوں کے بچے مرواتے ہیں. پہلے ہاتھوں میں کیا تو وہ لے کے آئے تو پھر انشاءاللہ خلافت کی. مطلب اسلام میں کہاں یہ کہ گائے کو ضرور ذبح کرنا ہے اور یہ فرائض اسلام میں داخل ہے. صرف گائے کی تو قربانی نہیں ہے اسلام میں، بکرے کی قربانی ہے، دمبے کی قربانی ہے. ضروری تو نہیں کہ گائے کو قربان کر کے کوئی اللہ تعالیٰ کا قرب آپ نے حاصل کر لینا. اگر آپ غیر مسلم ملک میں رہ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ گائے کو ذبح کریں. آپ وہ جانور ذبح کریں جو کہ یعنی ایسے ہیں جس کی وجہ سے غیر مسلم جو ہے وہ تکلیف کا شکار نہ ہو، تو خام خواہ فتنہ کھڑا کرنے کو. باقی جو آپ نے یہ بات کی کہ وہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم تو اسی رزلٹ پہ پہنچے ہیں کہ یہ عوام کا دل جیتنے کے لیے اور اپنی پالیٹکس کی خاطر اس طرح کا اسٹینڈ چھوڑتے ہیں. یہ سیم حرکتیں وہاں پہ انڈیا کے اندر بھی حکمران کرتے ہیں، پاکستان کے بارے میں باتیں کر کے، اور پاکستان کے پولیٹیشینز جو ہیں وہ انڈین حکمرانوں کے بارے میں بات کر کے اور کشمیر کے مظالم کا ذکر کر کے ووٹ صرف حاصل کرتے ہیں. پریکٹیکلی کوئی اس کے لیے کوئی ایفرٹ. اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئی ہوپ کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ پاک ہم سب کو دنیا و آخرت میں ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے. الحمدللہ آج ہمیں جوائن کیا ہے انجینئر محمد علی صاحب نے، اور آج ہم ان کے ساتھ ایک اسپیشل کوشچن آنسر سیشن جو ہیں وہ کرنے والے ہیں. تو بغیر کسی مزید تاخیر کے ہم علی بھائی کو اسکرین پر لیتے ہیں. السلام علیکم علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی عمران بھائی. جزاک اللہ علی بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے قیمتی وقت میں سے جو ہے ہمیں وقت دیا، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا یہاں بیٹھنا، علم دین سیکھنا اور سکھانا اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے. علی بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا پھر ہم اپنے سوالات کا جو سلسلہ ہے اسے شروع کریں؟ جی سوالات شروع کریں اللہ کا نام لے کے. جی جزاک اللہ علی بھائی. علی بھائی فرسٹ کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ توحید کے معاملے میں جو ہے وہ الگ ایکسٹریم پر چلے گئے ہیں، یا پھر اہل تشیع حضرات اہل بیت کی محبت میں جو ہیں دوسری ایکسٹریم پر چلے گئے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ پر بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ بھی بابوں اور بزرگوں کے معاملے میں جو ہے غلو کا شکار ہیں. تو اس پر آپ کا کیا تبصرہ رہے گا؟ بالکل یہ جھوٹا الزام ہے جی. اگر ہم غلو کا شکار ہوتے تو ہم بزرگوں کی تکفیر کرتے. جن بزرگوں کی محبت کی وجہ سے یہ لوگ ہمیں مطعون ٹھہرا رہے ہیں، وہ بزرگ تو ایک دوسرے کو کافر کہہ کے گئے ہیں، اسلام سے نکال کے گئے ہیں. ہم نے تو کبھی کسی بزرگ کو کافر نہیں کہا، الٹا ہم ان تمام بزرگوں کے نام بڑے احترام سے لیتے ہیں، ان بزرگوں کے نام کہ جن کے مخالفین فرقے والے لوگ ان بزرگوں کی علل اعلان توہین کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے 1905 میں علماء دیوبند کو مرتد اور واجب القتل ڈکلیئر کیا ہے، اور کتاب کا نام رکھا ہے حرمین کی تلوار. اس کے مقابلے میں 1906 میں جب المحند علی المفند لکھی گئی ہے علماء دیوبند کی جانب سے خلیل احمد سہارنپوری نے، اور ان کے علاوہ بھی کافی علماء دیوبند نے اس پہ سگنیچر کیے، انہوں نے اپنی کتاب کا نام ہی رکھا ہے المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بوڑھے کے اوپر. اور یہ انہوں نے حمزہ بریلوی صاحب کو مخاطب کیا ہے اور کتاب کے نام میں مخاطب کیا ہے. اور پھر اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں، جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے. علماء دیوبند کو انہوں نے رضی اللہ عنہم کہا اور احمد بریلوی صاحب اور ان کے پورے فرقے کو شیاطین ڈکلیئر کیا. اور اسی کتاب میں آگے چل کے انہوں نے محمد بن عبد الوہاب صاحب کے فالوورز کے لیے کہا کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگ تو پہلے ہی لکھ گئے ہیں
در مختار کے حاشیے رد المختار میں، جسے فتاوی شامی بھی کہتے ہیں، کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کے پیروکار یہ شیطان کے سینگ ہیں، خوارج کی ایک جماعت ہے. تو یعنی اہل حدیث فرقے کو وہ خارجی سمجھتے ہیں، اور خارجیوں کے بارے میں تو مسند احمد میں حدیث ہے کہ جہنم کے کتے ہیں. بالکل. تو یہ تو ایک دوسرے کو جہنمی ڈکلیئر کرتے ہیں، کافر ڈکلیئر کرتے ہیں، شیطانی لشکر کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں. احمد بریلوی صاحب نے تو احکام شریعت میں لکھا ہے کہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور قادیانی کافروں کو بھی ساتھ شامل کر کے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اگر 1,00,000 دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیں کسی ذبیحہ کے اوپر تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. اب اتنے سخت الفاظ، تو مطلب میں تو ان کے مقابلے میں بہت نرم ہوں، بلکہ میں تو کوئی سختی کرتا ہی نہیں. میں نے ہمیشہ جب بھی بولا کہا احمد بریلوی صاحب، اشرف علی تھانوی صاحب، رشید احمد گنگوہی صاحب، اس سے زیادہ کوئی یعنی رسپیکٹ کے میں الفاظ استعمال ہی نہیں کر سکتا. پرانے صوفیاء کا بھی جب میں نے نام لیا، علی ابن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری، اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی یا باقی لوگوں کے نام جب بھی لیے احترام سے لیے. ہم نے تو کبھی کسی کے بارے میں ایکسٹریم رویہ اختیار نہیں کیا. ایکسٹریمسٹ تو یہ لوگ ہیں. ہم تو صرف علمی اختلاف کرتے ہیں، اس کے بعد عوام کو کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں. ایون چشتی رسول اللہ جو پارٹی ہے، اشرف علی رسول اللہ پارٹی ہے، ان کی دفاع کرنے والی جو جماعتیں ہیں، میں نے تو انہیں کبھی کافر نہیں کہا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ اشرف علی تھانوی کافر ہے یا معین الدین چشتی کافر ہے، نعوذ باللہ. میں نے کبھی یہ نہیں کہا. میں نے تو ان کی عبارتوں کے اوپر گرفت کی کہ یہ عبارتیں کفریہ ہیں. ان کے چھاپنے والے بھی خود خبر لیں کہ وہ کس قسم کی چیزیں چھاپ کے تو عوام کے اندر پھیلا رہے ہیں. میں نے تو ہمیشہ یہ بات کی ہے. تو یہ تو ہمیں جذباتی جملے بول رہے ہیں کہ جی ہم تکفیر کرتے ہیں. وہ تو نبی الاسلام کے بارے میں بھی کافر جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے الزامات لگا دیتے تھے، حالانکہ نبی الاسلام کا اخلاق تو بہت بلند تھا. بس وہ اپنے زوم میں یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ ایسا تو نہیں تھا. تو یہ تو ان کی جذباتی جملے ہیں، بالکل جھوٹا الزام ہے. اگر کوئی چیز ہے تو ثابت کریں نا، لے کے آئیں کہ یہ چیز ہے جی آپ نے اس جگہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دی ہے. ایسا تو کبھی نہیں ہوا. جی جزاک اللہ علی بھائی، جزاک اللہ. علی بھائی نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ عموماً ہمارے یہاں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو اگلے لوگوں کو برا بلا کہیں گے، اور یہ روایت پڑھنے کے بعد اکثر علماء کرام اس روایت کو آپ پر جو ہیں فٹ کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اس روایت کی اسنادی حیثیت کیا ہے، اور علماء کرام کا اس روایت کو پڑھنے کے بعد آپ پر فٹ کرنا جو ہے وہ کیسا ہے؟ میں کہتا ہوں جی اسناد کے اوپر تو بڑا سخت کلام ہے، اس کے باوجود میں اس کو صحیح مانتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ تو ان لوگوں کے بارے میں، یہ لوگ اگلوں کے اوپر لعنت کر رہے ہیں نا جی. آج جو دیوبندی ہیں کیا وہ احمد بریلوی صاحب کو حق پہ مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں گمراہ ہیں. اور آج کے بریلوی کیا اشرف علی تھانوی صاحب کو جو اگلے لوگوں میں گزر گئے انہیں صحیح مانتے ہیں یا گمراہ کہتے ہیں؟ وہ گمراہ کہتے ہیں انہیں. اور اگر ان اگلے لوگوں سے مراد جو ہے وہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین ہیں تو الحمدللہ ان کی ڈگر پہ تو صرف ہم ہی چل رہے ہیں. یہ لوگ تو اپنے اپنے سلسلوں کے بزرگوں کو لے کے چل رہے ہیں. ہم تو جو بھی بات کرتے ہیں قرآن سے کرتے ہیں، بخاری سے کرتے ہیں، مسلم سے کرتے ہیں. جب ہم صحیح بخاری صحیح مسلم کا حوالہ پیش کر رہے ہیں تو یقیناً بخاری مسلم پیش کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم امام بخاری امام مسلم کو امت کا امام مانتے ہیں، تو ہم نے کبھی بھی ان کو برا نہیں کہا. اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا دفاع، اہل بیت کا دفاع ہمارے پلیٹ فارم سے ہوا ہے. یہ تو کہنے کی بات ہے نا. اگر یہ کہتے ہیں کہ ان اگلے لوگوں سے مراد ان کے 14ویں صدی کے علماء ہیں جن کے بارے میں پہلے ہی احادیث میں آ گیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر میرے صحابہ کا، پھر ان کا جو ان کو دیکھیں، پھر ان کا جو ان کو دیکھیں، یعنی تابعین اور تبع تابعین. اور پھر نبی اسلام نے فرمایا اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے، موٹاپے کو پسند کریں گے، جھوٹی گواہیاں دیں گے. تو پہلے 300 سال گزرنے کے بعد ان 1100 سال کے جو ان کے بزرگان دین ہیں سو کالڈ، ان کی تو نبی الاسلام نے اصلیت کھول دی ہے کہ جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، یعنی اکثریت تو یہی ہوگی. تو اگر ان کی غلطیوں کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو یہ ان کے برا کہنا نہیں ہے، بلکہ جن کی غلطی ہے وہ اپنی اصلاح کرے نا. اب چشتی رسول اللہ کو میں صحیح کہنا شروع کر دوں، میں اشرف علی رسول اللہ کو صحیح کہنا شروع کر دوں، اس طرح تصوف کی کتابوں میں جو نبی الاسلام کی شان میں صراحتاً گستاخیاں ہوئی ہیں، تو کیا میں ان گستاخیوں کو ٹھیک مانوں کہ یہ ٹھیک کر کے گئے ہیں گستاخیاں جو کر کے گئے ہیں؟ ہمارا تو کام ہے کہ جو بھی غلط کام کرے گا
اس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے. اگر پرانا ہونے سے غلطی جسٹیفائی ہو جائے تو پھر یزید ابن معاویہ تو ان کے سارے بزرگوں سے پرانے, وہ تو حکمن تابعین میں بھی شامل ہے اس حوالے سے کہ اس نے صحابہ کی زیارت کی ہے, گو صرف وہ زیارت کی حد تک ہے, اس نے اتباع کوئی نہیں کی, تو وہ تو ان کے سارے بزرگوں سے پرانا ہے, تو ہم اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں. تو بات ہے یہ علم کی دنیا میں جذبات سے نہیں کھیلا جاتا, بلکہ علمی بات کی جاتی ہے کہ غلط بات غلط ہے چاہے کوئی بھی کرے, اور صحیح بات صحیح ہے چاہے کوئی بھی کرے. تو یہ اصولی بات ہے. ہم نے کبھی کسی بھی صحیح العقیدہ مسلمان, چاہے وہ آج کے دور کا ہے چاہے نبی الاسلام صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے کا ہے, انہیں ہم نے کبھی برا نہیں کہا. اور اگر پرانے جو مرے ہوئے لوگوں کی بات کو ذکر کرنا برائی ہے تو علم حدیث تو پورے کا پورا اسی غیبت کے اوپر ہی تو چل رہا ہے. علم حدیث میں اسماء و رجال میں جب ہم راویوں کے اوپر جرح کرتے ہیں تو وہ سارے مرے ہوئے راوی ہیں نا جن کے اوپر جرح کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کذاب تھا, اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا, یہ اختلاط کا شکار ہو گیا تھا, یہ آخری وقت میں بدعتی ہو گیا تھا. تو امام مسلم کا پورا جو مقدمہ ہے صحیح مسلم کے جو شروع کی 92 روایتیں ہیں وہ ساری بزرگان دین کی غیبتیں ہی ہوئی ہیں, اور وہ بزرگان دین وہ ہیں جو امام مسلم سے بھی پہلے کے ہیں, پہلے 300 سال کے بزرگان دین ہیں, تو ان کے بارے میں جو کچھ کلیم ہوا ہے, اب جب ہم ان کا ذکر کریں گے یہ کہیں گے نہیں ہم ان کو نہیں مانتے. تو بس سرکار یہی ہے کہ جو بھی ان کے ڈگر پہ چل رہا ہے چاہے آپ اس کو مانے چاہے کوئی اور مانے, ہم تو اسے ایک ہی کیٹیگری میں سمجھتے ہیں نا. بات تو علمی ہوگی نا. علی بھائی نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے والدین یا پھر دوست و احباب قرآن و سنت کی دعوت سے متاثر ہونے کے باوجود بھی خود پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ یہاں پر میں آپ کو اسپیسیفک اگزامپل دینا چاہوں گا رفع الیدین کی, کہ وہ ہمارے ساتھ رفع دین کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور مزید یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو جو ہے کیسے کنونس کیا تھا. دیکھیں ہر شخص کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے. ہمارے والدین تو چونکہ پڑھے لکھے ہیں, انہیں سمجھانے میں ہمیں آسانی یعنی تھی, اگرچہ اس پہ بھی ٹائم لگا لیکن الحمدللہ سمجھ آ گئی. باقی عموماً جو والدین یہ حرکت کرتے ہیں ان میں بھی والد زیادہ مشکل کریٹ کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ لوگ بزدل ہوتے ہیں, یہ معاشرے سے بہت ڈرتے ہیں, اور والد نے چونکہ معاشرے کو فیس کرنا ہوتا ہے, اور دوسری چیز اپنی اولاد کے بارے میں ہمیشہ والد کا یہ موقف ہوتا ہے کہ یہ تو میرے ہاتھوں میں پلا ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ مجھے سمجھائے گا, چاہے وہ جاہل مطلق ہی کیوں نہ ہو. والد وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میرا بیٹا, اگر والد میٹرک پاس ہے اور بیٹا پی ایچ ڈی کر گیا ہے تو وہ اسے وہ بیٹے کی صورت میں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار وہ پی ایچ ڈی کر گیا ہے, وہ پڑھ لکھ گیا ہے, اور وہ اتنے اسٹوڈنٹس کا استاد ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں وہ ان کا استاد ہوگا لیکن اس کے استاد ہم ہی ہیں. تو صرف جہالت ہے, جذباتیت ہے, شیطان کے ہتھے چڑھے میں. اور میں ان کو معذور بالکل نہیں سمجھتا, پوری ہوشیاری سے چل رہے ہیں. ان کی دنیا کی منفعت کی کوئی بات آپ ان سے کریں وہ فوراً ایکسیپٹ کریں گے, لیکن دین کے معاملے میں آخرت کی منفعت کو یہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے, کیونکہ اس کی وجہ سے انہیں معاشرے میں گالیاں کھانی پڑتی ہیں. انہی والدین کو کہیں نا کہ گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جو کل سے رفع الیدین سے نماز پڑھے گا اسے فی نماز 1,00,000 روپیہ دیا جائے گا یا $1,000 دیے جائیں گے. تو یہی والدین آپ دیکھیں کتنے چست ہو جاتے ہیں اور معاشرے کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے, الٹا یہ کہیں گے لعنت بھیجتے ہیں ہم ایسے معاشرے کے اوپر, ہم اکیلے بھی رفع الیدین کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ انہیں دنیا کی منفعت نظر آ رہی ہوگی. چونکہ یہاں دنیا کی گالیاں کھانی پڑتی ہیں, دوست احباب مولوی کہتے ہیں کہ یہ تیرے بچے کو کیا ہو گیا, تو بھی اس ڈگر پہ چلا گیا, تیرا تو ابا یہ کرتا تھا تو یہ کر رہا ہے, تو یہ پھر اس بزدلی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ایسے کرتے ہیں. اور دنیا کی محبت ہے جی, آپ دنیا میں ان کو لالچ دیں تو دیکھیں فوراً رفع الیدین شروع کر دیں گے. تو یہ ان کا لٹمس ٹیسٹ ہے, آپ چیک کر لیں گے کہ یہ بالکل ان کو بات سمجھ آئی ہوئی ہے, جان بوجھ کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, معاشرے کو فیس نہیں کر سکتے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. اگر اللہ اس کے رسول کو سیریس لیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اپنی آخرت کو سیریس لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر پرواہ نہیں کریں گے. یا دوسرا حل یہ ہے کہ چونکہ یہ دنیا دار ہے تو انہیں دنیا کی لالچ دیں, تو دیکھیں ان کی اصلاح کیسے ہوتی ہے, منٹوں میں ایسے اصلاح ہوگی ان کی انشاءاللہ. جی جزاک اللہ علی بھائی. نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ شہید کسے کہتے ہیں, اور کیا ملک کی خاطر لڑنے والا شخص اگر وہ مارا جائے تو کیا وہ بھی شہید کہلائے گا؟ ہاں جی, اس وقت تو پریکٹیکلی ظاہر ہے کہ فوجیں بن چکی ہوئی ہیں اور ملکوں کی باؤنڈریز کے لیے لڑ رہی ہوتی ہیں, اور یقیناً ملک کے لیے جب کوئی لڑ رہا ہوتا ہے تو وہ اس صرف خطۂ زمین کے لیے نہیں لڑ رہا ہوتا, اس میں بسنے والی عوام کے دفاع کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے, تو شہید کی کیٹیگری میں فال کرے گا.
باقی ہماری جو جہادی تنظیمیں ہیں یا خلافت پہ بات کرنے والے لوگ ہیں، ان بیچاروں کا علم سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ اپنی جذباتیت میں اپنی طرف سے باتیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک تو سنی کا شیعہ کو مار دینا اور سنی کا شیعہ کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو جانا، وہ اس کو شہید مانتے ہیں، کافروں کے خلاف نہیں۔ اور اگر یہ کافروں کے خلاف لڑتے بھی ہیں تو اس میں بھی ناحق لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ ایک عام کرسچن یا یہودی یا عیسائی، کرسچن کا یا ہندو کا کیا قصور ہے کہ اسے مار دیا جائے؟ ہاں، میدان جنگ میں جو کوئی آپ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، پھر اس میدان جنگ میں تو پھر لڑائی جب دو بدو ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں اگر کوئی مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہی لکھا جائے گا۔ جی جزاک اللہ علی بھائی۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ عموماً ہمارے یہاں ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ جس قوم کی حکمران جو ہے عورت ہو تو وہ کبھی فلاح کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے اس کی اسنادی حیثیت جاننے کی کوشش کروں گا، اور اگر یہ روایت جو ہے صحیح ہے تو ہماری اسلامی بہنوں کے تعلق سے جو ہے ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ جب کسریٰ کے لوگوں نے ایک عورت کو اپنا حکمران بنا لیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنی حکومت جو ہے اپنی نگرانی کسی عورت کے سپرد کر دے۔ اب اسپیسیفکلی تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو نبی علیہ السلام نے کسریٰ کے لیے یہ ارشاد فرمایا تھا، لیکن بخاری میں ہی موجود ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں جنگ جمل کے دنوں میں نے ارادہ کیا کہ میں حضرت عائشہ کا ساتھ دوں حضرت علی کے خلاف، اور بخاری کے الفاظ ہے، وہ کہتے ہیں میں رک گیا، مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ جب بھی کوئی قوم اپنی حکمرانی کسی عورت کے سپرد کر دیتی ہے تو فلاح نہیں پا سکتی، تو میں پھر عائشہ کی حمایت سے ہٹ گیا سلام اللہ علیہ۔ تو اس سے دو رزلٹ نکلے۔ ایک تو رزلٹ یہ نکلا کہ وہ اسے عمومی حکم سمجھتے تھے صحابہ کرام، اور دوسرا اگرچہ وہ اسپیسیفکلی ایک کافر عورت کے بارے میں وہ حدیث تھی، لیکن وہ حدیث انہوں نے حضرت عائشہ پہ لگائی، اور اس میں جو بریلوی حضرات نے، ان کے علماء نے جو اپنی پبلک کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ آپ کافروں والی آیات اور احادیث مسلمانوں پہ نہیں لگا سکتے، تو وہ بالکل یعنی وہ تو ایکسپوز ہو گئے۔ ہاں، جو ناحق ہے وہ آپ نہیں لگا سکتے۔ وہ تو بخاری میں آیا کہ عبداللہ بن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے کہ وہ ان باتوں کو جو کافروں کے بارے میں تھی وہ صحابہ پہ لگاتے تھے۔ وہ صحابہ کو چھوڑ دیں، وہ آج کے بھی کسی مسلمان پہ کوئی جھوٹا الزام لگا کے اس کی تکفیر کرے تو وہ تو جرم ہے، لیکن اگر ایک شخص بت کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے اور دوسرا کسی بزرگ کی قبر پہ سجدہ ریز ہوتا ہے، اور آپ یہ کہیں کہ وہ چونکہ ہندو ہے ہم اسے مشرک کہہ دیں گے، اور یہ جو قبر کو سجدہ کر رہے ہیں ہم اس کے اس عمل کو شرکیہ نہیں کہیں گے، تو یہ تو بڑی دو نمبری ہے، اس سے تو بڑی کوئی منافقت نہیں ہے۔ تو اب اس کی طرف واپس ہے، یہ عمومی حکم ہے، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ جہاں پہ اس کا ذکر ہے وہاں پہ ملکہ بلقیس کا بھی تو ذکر قرآن کے اندر موجود ہے نا، کہ ایک عورت حکمرانی کر رہی تھی اور وہ اپنے حکمرانی میں بڑی زبردست تھی، بڑے بڑے بادشاہ اس کے انڈر تھے، وہ تو مقابلہ اس کا چونکہ ایک پیغمبر سے ہوا اس لیے وہ شکست کھا گئی، ادروائز حکومت تو وہ کر رہی تھی۔ تو یہ دونوں طرف کی باتیں تو موجود ہیں، اور ہم آج کی اس دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ بڑی کامیاب عورتیں بھی ہیں جو لیڈرشپ پہ رہی ہیں۔ تو یہ یعنی جنرل رول یعنی یہی ہے کہ عورت مرد کی حکمرانی نہ کرے، لیکن ایکسیپشن ہو سکتی ہے اس حوالے سے کہ کوئی عورت بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے تو وہ اپنے معاملات کو لے کے چلے، لیکن پھر بھی بڑے بڑے مضبوط اعصاب والی عورتیں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ حکمرانی کے معاملے میں آ کے، لیڈرشپ کے معاملے میں کہیں نہ کہیں وہ اس اعتبار سے کانفیڈنس لوز کرتی۔ یعنی میں نے اپنی زندگی میں بے نظیر بھٹو سے زیادہ کوئی دلیر عورت نہیں دیکھی ہے پولیٹیشینز میں، ایون یورپ امریکہ کے لوگ بھی ان کی مثال دیتے ہیں، لیکن اس وقت وہ پرائم منسٹر تھیں، اور ٹی وی پروگرام میں جب ان سے اینکر نے پوچھا کہ آپ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے آپ کے جو ہے وہ آپ کے بھائی کو قتل کر دیا گیا، تو وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکی اور وہ اپنا مائک اتار کے وہاں سے چلی گئی، ان کے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ اور یہ چیز یعنی ایک ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہے کہ بڑی بڑی کانفیڈنٹ لیڈیز جو ہیں وہ جب اس طرح کی کوئی تکلیف دیکھتی ہیں تو وہ فوراً ایسا معاملہ ہوتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جھگڑے کے وقت عورت اپنی بات صحیح طریقے سے کنوے نہیں کر سکتی، یعنی عموماً ایسا ہے، لیکن وہ تیز ترار عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اسلام میں بہرحال یہ ہے کہ عورت کے سپرد حکمرانی نہیں ہونی چاہیے،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں باقی کام نہیں کریں گی. گھر کی حکمرانی تو ہے نا اس کے حوالے، اس حوالے سے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر حاکم ہے اور بیوی اپنے خامند کے مال اور بچوں کے اوپر حاکم ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی طریقے سے جو حکمران ہے وہ اپنی رعایا کے اوپر ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یعنی اوورآل مرد کی پرائورٹی ہے. اور دیکھیں یہ وہ پرائورٹی ہے جو لوگوں نے تسلیم کر لی ہے. آج مجھے بتائیں کہ اگر اولمپکس میں گیمز ہوتی ہیں تو کیا ہاکی کی جو وومنز کی ٹیم ہے وہ اس کا مقابلہ مردوں کی ٹیم کے ساتھ کبھی ہوا ہے؟ یا فٹ بال کی جو گیم ہے اس میں عورتوں کا مقابلہ کبھی مردوں سے ہوا؟ یا اسی طریقے سے جو دوڑ لگتی ہے اس میں مردوں کی علیحدہ سے دوڑ لگتی ہے، عورتوں کی علیحدہ سے لگتی ہے، سوئمنگ میں بھی علیحدہ سے ہوتی ہے. تو یہ پریکٹیکلی تو سب نے مان لیا ہوا ہے کہ مرد و عورت برابر نہیں ہے، لیکن ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہیں. بلکہ بعض اوقات ہیومن ڈگنیٹی میں عورتوں کا مقام مردوں سے زیادہ ہو جاتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا تو نبی اسلام نے فرمایا تیری ماں، تیسری دفعہ بھی فرمایا تیری ماں، اور چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ. اب یہاں پہ باپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی پہلے 3 مقامات اللہ تعالیٰ نے ماں کو کیوں دے دیے، عورت کو بڑھا کیوں دیا مجھ سے؟ بھائی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو زیادہ مرتبہ دے دیا. تو اوورآل دونوں چیزیں بیلنس ہی ہو جاتی ہیں. کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فوقیت دی ہے، الرجال قوامون علی النساء، یعنی خاندانی معاملات میں مردوں کو فوقیت دی ہے، اور باقی جہاں پہ اولاد کے حقوق کے اعتبار سے بات ہوتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو فضیلت دے دی. جی جزاک اللہ علی بھائی. نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ اکثر ہمارے یہاں مسلم امپائرز کو جو ہے ایز این آئیڈل مسلم امپائرز جو ہے پیش کیا جاتا ہے، اور مسلمان حکمران جو گزر چکے ہیں انہیں بہت ہی بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. لیکن جب ایک اسلام کا طالب علم انہیں باریکی سے پڑھتا ہے، چاہے مغلس ہوں یا پھر اوٹومنس، سب کے سب جو ہیں ملوکیت کے نظام کو ہی فالو کرتے تھے، اور پوری کی پوری حکومت جو تھی وہ وراثت کے طور پر جو ہے باپ سے بیٹے کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی جاتی تھی. تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ حکومتیں نان مسلمز کے سامنے جو ہیں ایز این آئیڈل امپائر جو ہے پیش کرنے کے قابل ہیں یا پھر نہیں؟ جی بالکل نہیں ہے. ہم تو توبہ کرتے ہیں ایسی امپائر سے. آج کا جو جدید ڈیموکریٹک سسٹم ہے یورپ اور امریکہ میں، یہ بہت بہتر ہے ان امپائر سے جو مسلمانوں کی امپائر تھیں. اس صرف ہماری جذباتی ایفیلیشن ہے نا. یہ ان کی اکثریت سارے غنڈے تھے، بدماش تھے، اپنے بھائیوں کے، باپ کے، خاندان کے قاتل تھے. اب میرا خود تعلق خاندان مغلیہ سے ہے. اب یہاں پہ تو سب سے ڈومیننٹ یعنی قبیلہ مغل سمجھا جاتا ہے، اور اورنگزیب عالمگیر کی مثال دی جاتی ہے اس لیے کہ وہ علماء کو کھلاتا تھا. اس نے علماء کو، فقہ حنفی کے علماء سے وہ خود بھی پڑھا ہوا تھا، فتاوی عالمگیریہ بھی اس نے لکھوایا، اور علماء کے وظائف بھی لگائے ہوئے تھے. اس لیے علماء اس کی تعریف کرتے تھے کہ جی ٹوپیاں بنا کے وہ گزارا کرتا تھا، اس نے کوئی نماز نہیں کبھی چھوڑی. تو میں پھر اس پہ اکثر بولتا ہوں کہ نہ نماز چھوڑی، نہ کوئی بھائی اپنا زندہ سلامت چھوڑا. حکمران بننے کی خاطر اس نے اپنے بھائیوں کو بھی قتل کیا، اپنے باپ کو بھی جیل میں ڈالا. سلطنت عثمانیہ میں بھی آپ دیکھ لیں، وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کی حکومت تھی، اسلامی حکومت تو کوئی نہیں تھی. اسلامی حکومت تو آپ کو خلفائے راشدین میں نظر آتی ہے، یا اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز میں، یا کوئی اکا دکا مثالیں دے سکتے ہیں. باقی تو ظاہر ہے یہ عیاش قسم کے لوگ تھے. آج کے ہمارے حکمرانوں نے وہ عیاشیاں سوچی بھی نہیں ہیں جو انہوں نے ان زمانوں میں کی ہوئی ہیں. تو یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. انہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں؟ آپ ذرا ان کی جو تاریخ ہے جو مسلمانوں نے خود مرتب کی ہے، ذرا ان کے حالات و واقعات تو پڑھ کے دیکھیں ان لوگوں کے حالات کیا تھے. تو کوئی آئیڈیل نہیں ہے جی. یہ تو مطلب اس قابل بھی نہیں کہ انہیں پیش کیا جائے. ہاں ویسے کسی نے مسلمان ہوتے ہوئے جذباتیت میں اون کرنا ہے ان بڑے بڑے غنڈوں کو تو کرتے ہیں. ہمیں تو اللہ سے خوف آتا ہے جی. ہم تو قطعاً ایسے لوگوں کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جی، ناٹ ایٹ آل. جی جزاک اللہ علی بھائی. نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں اگر مسجدوں کے نیچے سے مندر ہونے کے جو آثار ہیں وہ دریافت ہوں، یا پھر مندروں کے نیچے سے جو ہے مسجد ہونے کے جو ہیں آثار جو ہیں وہ دریافت ہوں، تو ایسی سچویشن میں مسلمان عوام کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اور بالخصوص حکومت وقت کا اس پر کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ حکومت وقت کا تو کام یہ ہے کہ گڑے مردے نہ اکھاڑے. جو چیز آج سے کئی سو سال پہلے حالات و واقعات کی وجہ سے سیٹل ہو چکی ہوئی ہے
اس میں اب مزید کوئی ایسی چیز کرنی نہیں چاہیے. اور دوسرا یہ تو صرف ایک کھنڈرات کی بنیاد کے اوپر آپ بہت بڑا فیصلہ تو نہیں کر سکتے. اس وقت کے کیا حالات و واقعات تھے اور اس چیز کا بھی کیا ثبوت ہے کہ یہ زبردستی سے کیا گیا. عین ممکن ہے کسی نے بیچ دیا ہو. آج بھی یورپ اور امریکہ میں کئی گرجے ہیں جو مسلمانوں نے پیسے دے کے خریدے ہیں, ان کو مساجد میں کنورٹ کیا ہے. تو 8 سے 1000 سال بعد آنے والے لوگ یہ کہیں گے کہ یہاں پہ پہلے گرجا ہوتا تھا, مسلمانوں نے مسجد بنا لی, دیکھیں اس میں سے صلیب کا نشان نکلا ہے, یہ جیزس کرائسٹ کی کوئی مورتی نکل آئی ہے. تو یہ تو بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. حکومت کا کام یہ ہے کہ جو چیز جدھر ہے اسے فریز رکھے. اگر کسی جگہ مندر بن چکا ہے اور پہلے وہاں مسجد تھی تو کوئی ضرورت نہیں مسجد بنانے کی, مسجد کسی اور جگہ بنائے. اور اگر کسی جگہ پہ مسجد بنی ہوئی ہے اور پہلے مندر تھا تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس مسجد کو توڑنے کی. اگر مندر وہاں پہ تھا پہلے, اس کی ہمیں کوئی ہسٹری نہیں پتا, نہ کوئی اوتھینٹسٹی ہے, تو آپ مندر کے لیے گورنمنٹ کا کام ہے الگ سے کوئی اور زمین دے دے, ضروری ہے اسی جگہ پہ آپ نے بنانا ہے. اور مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ ایک غیر مسلم ملک میں رہتے ہوئے جہاں پہ حکمران جو ہے وہ ظالم قسم کے ہوں اور اپنی رعایا کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتے ہوں, کوئی بھی دنیا کا ملک ہو, میں اسپیسیفکلی کسی ایک ملک کی بات نہیں کروں گا, تو وہاں پہ اپنے ڈیموکریٹک رائٹس کو, عدلیہ کو اور آئین کو دیکھتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے لڑیں. آرمڈ کنفلکٹ بالکل نہ کریں جی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. چند ایک لوگ جذبات میں آ کے آرمڈ کنفلکٹ کرتے ہیں, اسلحہ ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور باقی مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں. مجھے بتائیں یورپ اور امریکہ میں ہم نے کون سا آرمڈ کنفلکٹ کیا ہوا ہے جو آج اتنے زیادہ مسلمان وہاں پہ موجود ہیں. فرانس میں آپ دیکھ لیں آلموسٹ اس وقت بھی 5000 سے زیادہ مساجد موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور آلموسٹ 5 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہیں, اور پورے یورپ میں ملا کے تو 50 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہوں گے. تو یہ مطلب کوئی تھوڑی تعداد ہے. تو ان سارے لوگوں کو عذاب میں ڈالنا اس طرح کے جذباتی رویے اختیار کر کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی جزاک اللہ علی بھائی. نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ دین کی بنیادی چیزیں جیسے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ان سب پر کہیں نہ کہیں جو ہے عمل ہو رہا ہے, لیکن خلافت جو ہے وہ قائم کیوں نہیں ہو رہی؟ خلافت کس کو کہتے ہیں یہ لوگ؟ مطلب یہ ان کو بتائیں خلافت کون سی چیز ہے جو ہم قائم کر لیں. مثلا نماز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ہم نے یوں پڑھنی ہے, یوں اس کے اوقات ہیں, وضو کرنا ہے, یہ کرنا ہے. خلافت آپ عام مسلمان کیا سمجھتا ہے خلافت؟ ذرا مجھے وہ تو پہلے بتائیں نا آپ. ایک اسلامی نظام جیسے خلفۂ راشدین کے زمانے میں تھا, اس طرح اس کا طرح کا نظام نظام 1300 سال میں مسلمانوں نے قائم کر لیا ہے کیا؟ خلفۂ راشدین کے بعد کون سا اسلامک نظام قائم ہوا ہے ذرا مجھے بتائیں. تو اگر 1300 سال کے مسلمان ناکامی کی زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے ہیں اور وہ اللہ کے حضور کامیاب ہیں, اگر انہوں نے بیسک لیول کے اوپر دین کا کام کر لیا ہے, تو اب کون سا ایسا کام ہو جانا ہے؟ اور یہ جو 1300 سال کے اندر جو جس کو خلافت کہتے ہیں وہ خلافت تو آئی نہیں تھی, وہ تو ملوکیت تھی, چاہے وہ بنو امیہ ہو, بنو عباس ہو, یا عثمانی ہو, یا ایوبی ہو, یہ سب کے سب جو ہے ملوکیت تھی. خلافت تو ان سے بھی کوئی نہیں قائم ہوئی ہے. خلافت سے مراد یہ بہت زیادہ بھی کوئی چھلانگ مارتا ہے نا, کہتے ہیں جی اسلامی سزائیں نافذ کریں. جی اسلامی سزائیں کن کے اوپر نافذ کریں جی؟ مسلمانوں کے اوپر. تو مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. اسلام کی روح سے تو قرآن میں واضح آیت ہے, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا. سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے, اور مسلم شریف میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. تو اسلام کی روح سے, قرآن اور سنت کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو خلافت کا نظام کس کے اوپر قائم کرنا ہے؟ قائم قیامت تک ہے. مجھے یہ سارے لوگ ذرا جواب دینا کہ کس کے اوپر خلافت قائم کرنی ہے. یعنی پاکستان کے شناختی کارڈ میں جو مسلمان ہیں ان کے اوپر خلافت قائم کرنی ہے کہ جی ادھر 20 کروڑ مسلمان رہ رہے ہیں, اور انڈیا میں جناب 20 کروڑ مسلمان ہیں, بنگلہ دیش میں 15 کروڑ مسلمان ہیں, ان میں سے نماز کتنے پڑھ رہے ہیں؟ جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ تو آپ کی نظر میں مسلمان ہے نا جی, اللہ کے نزدیک تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے. جب وہ مسلمان نہیں ہے تو اس پہ اسلامی سزا بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اسے مسلمان کیا جائے گا. اور ابھی تو میں صرف نماز کی بات کر رہا ہوں, عقیدوں کی بات کروں تو جو نمازی بھی ہیں ان کی اکثریت بھی شرک کر رہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں اور باہر نکل کے بابوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں, قبروں والوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کے عقیدے بھی دیکھیں تو وہ بھی شرکیاں ہیں. تو یہ حالات بہت دور تک پھر چلے جائیں گے ہم اگر اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے.
تو خلافت کے لیے کوشش صرف ہمارے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے کہ ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مکے میں کیوں نہیں خلافت قائم کی؟ 125 مسلمان تھے، گوریلا وار کرتے، خانہ کعبے میں رکھے ہوئے 360 بت گرانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، 4-5 صحابہ بھیج دیتے، حضرت حمزہ کو بھیج دیتے، حضرت علی کو، حضرت عمر کو، اور کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا، اور کعبے کے اندر بت توڑ دیتے۔ لیکن حضور 22 سال تک اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے جس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، بتوں کی طرف منہ کر کے۔ کعبے کی دیوار کا سترا آ گیا لیکن اندر تو بت تھے نا۔ فتح مکہ کے موقع پر بت گرے، حالانکہ لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی مشکل تھا کہ آپ گوریلا وار کر کے وہ بت گرا دیتے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ میں نے یہ کام کیا تو باقی ساتھیوں کو میرے وہ قتل کر دیں گے اور یہ دعوت یہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ جو بخاری میں حدیث ہے، غزوہ بدر کے موقع پر حضور نے کہا تھا کہ یا اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت تک تیرا نام نہ لیا جائے تو آج یہ جو مٹھی پر مسلمان ہے پھر ٹھیک ہے یہ مارے جائے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت کی جائے تو میری مدد فرما۔ یعنی حضور کو تو یہ پتا تھا کہ یہ بندے مارے گئے تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ بھی جو مطلب سو کار لوگوں کو جذباتی کرنے ہیں اور عجیب قسم کے وی لاگز بنا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو کہیں یار جائیں آپ لوگ خود جا کے مریں، یار اپنی اولاد کو مروائیں جا کے، کیوں لوگوں کے بچے مرواتے ہیں؟ پہلے حالات و واقعات تو وہ لے کے آئے تو پھر انشاءاللہ خلافت بھی قائم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے ڈاکٹر سرار صاحب آپ دیکھ لیں، ایک دن جیل نہیں کاٹی ڈاکٹر سرار صاحب نے، ہاں جی، بڑی انہوں نے اچھی زندگی گزاری ہے جو ایک نارمل زندگی ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ 70s میں ان کے پاس اس وقت گاڑی تھی، اچھی زندگی گزار کے گئے اور خلافت پہ بات کر کے گئے۔ اگر اس کا نام خلافت قائم کرنا ہے تو الحمدللہ پھر تو بڑا آسان کام ہے۔ تو انہوں نے کیوں نہیں ایسا کیا کہ قبضہ کر لیں؟ ان سے پوچھیں، وہ بھی کہتے تھے کہ سٹیجز ہیں، تو سرکار سٹیجز ہیں تو اس کی پہلی سٹیج یہ عقیدے کی اصلاح ہے جو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ جی جی، جزاک اللہ علی بھائی۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ کسی نان مسلم کنٹری یا پھر سیکولر کنٹری کی آرمی میں مسلمان بھائیوں کا جو ہے شرکت کرنا کیسا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ کسی مسلمان ملک کے خلاف جو ہے ملٹری آپریشن جو ہیں کنڈکٹ کروانے ہوں، تو اس سچویشن میں ایک عام مسلمان کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جی، انہیں پہلے تو ایسی نوکری ہی کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی ایسا مشکل وقت آ جائے، اور جب ایسا مشکل وقت آئے، آپ مسلم کے خلاف کہہ رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں جی غیر مسلم کے خلاف بھی ناحق آپریشن ہو تو انہیں اپنی نوکری چھوڑ دینی چاہیے۔ آپ انسانیت کی قدر سیکھیں۔ قرآن نے کہیں مسلمان کی جان کی تو بات نہیں کی، صرف قرآن نے تو سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو قرآن تو انسانیت کی جان کی بات کرتا ہے، صرف مسلمان نہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس نے ایک ذمی کافر کو ناحق قتل کر دیا جو کسی مسلمان امپائر میں جزیہ دے کے رہ رہا تھا، تو ایسا مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جو کسی کافر کو بھی ناحق قتل کر دے۔ یہ بخاری شریف میں۔ تو مسلمان اور کافر کے فرق سے باہر نکلیں، انسانیت کی قدر کریں۔ جزاک اللہ علی بھائی۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں دین اسلام میں جو ہے کھانا حلال ہے، لیکن وہی چیزیں جو ہیں دوسرے مذاہب کے نزدیک جو ہیں معتبر ہیں۔ جیسے میں آپ کو یہاں پر اگزامپل دینا چاہوں گا گائے کے گوشت کی، تو اگر حکومت وقت نے اس پر پابندی بھی لگائی ہو، گائے کو حلال کرنے یا پھر اس کا گوشت کھانے پر جو ہے پابندی بھی لگائی ہو، تو اس سچویشن میں جو ہے عام مسلمان کا جو رویہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ پابندی کو فالو کرنا چاہیے۔ مطلب اسلام میں کہاں یہ کہ گائے کو ضرور ذبح کرنا ہے اور یہ فرائض اسلام میں داخل ہے؟ صرف گائے کی تو قربانی نہیں ہے اسلام میں، بکرے کی قربانی ہے، دمبے کی قربانی ہے، بھیڑ کی قربانی ہے، اونٹ کی قربانی ہے۔ تو ضروری تو نہیں کہ گائے کو قربان کر کے کوئی اللہ تعالیٰ کا قرب آپ نے حاصل کر لینا ہے۔ اگر آپ غیر مسلم ملک میں رہ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ گائے کو ذبح کریں۔ آپ وہ جانور ذبح کریں جو کہ یعنی ایسے ہیں جس کی وجہ سے غیر مسلم جو ہے وہ تکلیف کا شکار نہ ہو، تو خامخواہ فتنہ کھڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جی۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب ہندو لوگوں کی گائے اپنی بیمار ہو جاتی ہے اور ان کے اینیمل کے ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ اب یہ زندہ نہیں بچے گی، تو کیا وہ اس وقت بھی ذبح نہیں اسے کرتے، مرنے دیتے ہیں؟ جی اس کے بارے میں تو مجھے اتنا علم نہیں ہے کہ وہ ان کو کیا کرتے ہیں۔ ہاں جی، نیکسٹ۔
جی جزاک اللہ علی بھائی. نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم تھے یا پھر سیاسی رہنما جو آئے دن جموں کشمیر کے لوگوں پر جو ہے وہ کامنٹس جو ہیں کرتے رہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا سچ میں انہیں کوئی ہم سے ہمدردی ہے یا پھر آپ لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے یہ سب جو ہیں کرتے ہیں؟ میرے بھائی جو عوام الناس ہے نا پاکستان کی، وہ تو کوئی دن نہیں جاتا کہ کشمیر والے بھائیوں کے لیے دعا وہ نہ کریں، اور وہ دل سے یعنی تکلیف کا شکار ہے. مسلمانوں پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اور یہ یعنی سمجھ لیں کہ آپ کسی بھی پاکستانی سے پوچھیں تو وہ سب سے پہلے جب بھی مسلم دنیا میں ہونے والے مظالم کا ذکر کرے گا تو کشمیر کا نام پہلے نمبر پہ لے گا. اب رہ گئے ہمارے حکمران، تو ظاہر ہے حکمران ہے یا ہماری فوج ہے وہ بھی پاکستانی عوام کا حصہ ہی ہے، تو کسی درجے میں تو ان کے دل میں تڑپ ہے. ظاہر ہے کہ ایک جذباتی افلیشن تو سب کی ہے. باقی جو آپ نے یہ بات کی کہ وہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم تو اسی رزلٹ پہ پہنچے ہیں کہ یہ عوام کا دل جیتنے کے لیے اور اپنی پالیٹکس کی خاطر اس طرح کا سٹنٹ چھوڑتے ہیں. یہ سیم حرکتیں وہاں پہ انڈیا کے اندر بھی حکمران کرتے ہیں، پاکستان کے بارے میں باتیں کر کے، اور پاکستان کے پولیٹیشنز جو ہیں وہ انڈین حکمرانوں کے بارے میں بات کر کے اور کشمیر کے مظالم کا ذکر کر کے ووٹ صرف حاصل کرتے ہیں. پریکٹیکلی کوئی اس کے لیے کوئی ایفرٹ پوٹ نہیں کرتے. اللہ نہ کرے کہ ان کی نجی گفتگو جو ہے وہ لیک ہو جائے کہ جس میں یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ تکلیف دہ ہوں مسلمانوں کے لیے. بس یہ تماشا لگایا ہوا ہے سب نے. جزاک اللہ علی بھائی. نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ تھوڑا ان سے ہٹ کر ہے کہ معراج کا مقصد کیا تھا، اور یہ کہنا کہ اللہ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دید کی جو ہے طلب تھی، یہ کہنا کیسا ہے؟ نہیں یار، یہ غلط بات ہے بالکل. یہ جذباتی جملے ہیں، یہ قوالیوں میں اور نعتوں کے اندر لوگوں نے ڈال دی ہیں. اس پوری کائنات کو جس ہستی کی طلب ہے وہ اللہ کی ذات ہے. رسول اللہ کبھی اس بات کو پسند نہیں فرمائیں گے کہ کوئی شخص ان کے ریفرنس سے یہ بات کرے. نبی علیہ السلام کا ایمان تو اس کائنات میں سب سے بہترین ہے. ہمارے جیسے کمزور ایمان والے لوگ بھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ اللہ کو ہماری طلب ہے. اللہ تعالیٰ تو اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے. نبی علیہ السلام کو اعزاز دیا ہے اللہ نے. یہ اللہ کا اعزاز نہیں ہے، یہ نبی کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. معراج کا مقصد سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ ہم نے راتوں رات اپنے بندے کو سیر کروائی خانہ کعبہ سے لے کے مسجد ایلیہ، مسجد اقصیٰ تک، یروشلم تک، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں انہیں دکھائیں. راستے میں کئی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. میں نے معراج کے اوپر تفصیلی لیکچر ریکارڈ کروایا. صحیح مسلم میں ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو سرخ ٹیلے کے پاس راستے میں اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر ہے، مستدرک للحاکم کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے راستے میں ایک جگہ پہ نماز پڑھائی. پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو فرمایا گیا، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ مدینہ ہے جو عنقریب آپ کا مسکن بنے گا. یعنی ہجرت مدینہ سے جسٹ پہلے واقعہ معراج ہوا تھا. پھر ایک اور جگہ رکے اور بتایا گیا یہ کوہ طور ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے کلام ہوا تھا. پھر ایک اور جگہ پر بتایا گیا یہ بیت اللحم ہے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، سیدہ مریم نے یہاں پہ اعتکاف کیا ہوا تھا. تو ساری انبیاء کی جگہیں دکھائیں. اور پھر مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ آپ واقعہ معراج والا چیپٹر پڑھ لیں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے. اس میں پھر انبیاء اکرام کی امامت بھی نبی علیہ السلام نے فرمائی یروشلم میں. اور یہ سارا کچھ برزخی طور پہ ہو رہا تھا، باقی لوگ یہ آبزرو نہیں کر رہے تھے. اور پھر وہاں پہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے، اسرافیل علیہ السلام سے، باقی فرشتوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور انبیاء اکرام سے بھی ملاقات ہوئی. اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، ہر آسمان کے اوپر پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوئیں. پھر جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی. یہ سارے کے سارے معاملات نبی علیہ السلام کو کروائے گئے. یعنی آپ کا ایمان اعلیٰ درجے پہ پہنچانے کے لیے یہ چیز ضروری تھی کہ باقی لوگوں کے لیے جو ایمان غیب سے تعلق رکھتا ہے وہ نبی علیہ السلام کے لیے وہ شہادہ بن جائے، یعنی آپ کو دکھایا جائے. تو واقعہ معراج کے والے سے ہماری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں.
جی جزاک اللہ علی بھائی. نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کی تنظیمیں جیسے تحریک لبیک پارٹی یا پھر دعوت اسلامی جو ہم لوگوں سے چندہ لے کر وراثت سمجھ کر جو ہیں اپنے بچوں کو جو ہیں اگلا امیر جو ہیں بنا دیتی ہیں، تو اس کے تعلق سے جو ہے آپ کا کیا جو ہے وہ تبصرہ رہے گا؟ یار بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں نا، یہ تصوف کی لائن کی تنظیمیں ہیں. تو تصوف میں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو سلسلہ پچھلے کافی عرصے سے چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ پیر اپنی اولاد میں ہی اس چیز کو ٹرانسفر کر کے جاتے ہیں. ہاں، 8 سے 1000 سال پہلے تو معاملہ ڈیفرنٹ تھا. اس وقت تو دیکھا جاتا تھا کہ سب سے لائق شاگرد کون سا ہے، اسے وہ چیز ٹرانسفر کی جاتی تھی. اور مطلب میں ان کے اس سسٹم کی بات کر رہا ہوں، مجھے تو اس سے کوئی 1% بھی دلچسپی نہیں ہے، نہ میں اس سلسلے کو قرآن و سنت کی کوئی کڑی سمجھتا ہوں. تصوف جو ہے وہ کرسچنس کے ہاں بھی ہے، ہندوؤں کے ہاں بھی ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی ہے. یعنی ایز اے نالج میں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں. لیکن ابھی آلموسٹ 150-200 سال سے تو اولاد در اولاد ہی یہ سلسلہ ٹرانسفر ہو رہا ہے، جس طرح کہ حکمرانوں کا ہوتا تھا بنو امیہ میں، بنو عباس میں، یا عثمانی خلفاء تھے. اس طریقے سے یہاں پہ بھی تصوف میں اپنی اولاد میں چیزیں ٹرانسفر کرتے ہیں. رہ گئی شریعت، تو شرعی طور پہ تو یہ پورے کا پورا سلسلہ ہی ڈکوسلے کے اوپر مبنی ہے جی، سیدھی سی بات ہے. اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے قرآن و سنت کے ساتھ. یہ ایک پیرلل میں انہوں نے ایک نظام کھڑا کیا ہوا ہے جس میں جذباتی باتیں ہیں، کچھ اقوال زرعی ہیں جن کو لے کے چل رہے ہیں. ہاں، ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ دین اسلام کا نام لے کے تو اپنا چورن بیچ رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے بعض بیچارے وائزین بھی اور پبلک سپیکرز بھی دھوکے کا شکار ہو کے تصوف کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں، کسی بھی چیز کو جج کرنا ہے تو ان کے فالوور سے اور ان کے بڑوں سے اور ان بڑوں کی کتابوں سے کیا جائے گا. ٹھیک ہے، فالوورز میں کوئی کہہ سکتا ہے نہیں یہ فالوورز گمراہ ہو گئے، پرانے بزرگ ٹھیک تھے، تو پرانوں کی کتابیں بھی پڑھ لیں. ہمارے ایک بھائی ایک سپیکر ہیں، وہ امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم کا ذکر کرتے ہیں، کیمیائے سعادت کا ذکر کرتے ہیں کہ جی آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا صحیح تصوف کیا ہے. تو آپ اس کو بھی پڑھ کے دیکھ لیں، ڈھکوسلا ہی ہے، تماشا ہی ہے اس کے اندر، اور کیا ہے. رہ گئی اچھی کوئی تذکیر کی باتیں، نصیحت کی باتیں، زہد کی باتیں، تو وہ تو آپ کو دنیا کے تمام ریلیجن میں جو صوفیاء کے ماننے والے ہیں ان میں مل جائیں گی. لیکن اسلام کا نام لے کے آپ قرآن و سنت کی بجائے اپنے بزرگوں کی تعلیمات پیش کریں اور اتنے بڑے بڑے آپ دعوے کریں. اب میں وہ ایک 19 اسپیکر کو سن رہا تھا نام لیے بغیر، اور وہ کہہ رہے تھے جی امام غزالی کی تصوف پڑھیں، میں تو تصوف کا ماننے والا ہوں، میں حضرت علی کا بیٹا ہوں، اور میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. بھائی امام غزالی نے خود اپنے بارے میں کتاب لکھی ہے، المنقذ من الضلال، اندھیروں سے اجالوں کا سفر، اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. انہوں نے بتایا کہ میں نے کس طریقے سے، جس طرح میں نے لائف سٹوری اپنی سنائی ہے، یہ ہمارے اسٹوڈنٹ سناتے ہیں نا، امام غزالی نے اپنی لائف سٹوری خود لکھی ہے کہ میں کس طریقے سے تصوف کی لائن کے اوپر آئے ہوں. اس میں ذرا ان کے آپ دعوے پڑھیں جو وہ اس میں باتیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے روزانہ انبیاء اکرام سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں، میری فرشتوں سے ہوتی ہیں، لائیو ملاقاتیں، خواب میں نہیں، بیداری میں. اور کیا کچھ نہیں انہوں نے لکھا. اور انہوں نے کہا کہ بس تصوف ہی وہ گروہ ہے جو حق کے اوپر ہے، باقی سب لوگ جو ہے فراڈ ہیں. اور اس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات انہوں نے بیان کیے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ ان کی آپ کتابیں پڑھیں، مکاشفۃ القلوب، احیاء العلوم، کیمیائے سعادت، منہاج العابدین، یہ ساری کتابیں میں نے اس وقت پڑھی جب میری داڑھی بھی نہیں تھی نکلی ہوئی ابھی. تو یہ آپ کو اس میں اکثر جھوٹے قصے، کہانیاں، روایتیں نظر آئیں گی. کہیں کوئی آیت حدیث بھی نظر آ جائے گی، لیکن حدیثیں زیادہ تر جعلی قسم کی روایتیں، کیونکہ انہی سے ان کا کام چلتا ہے. اور اس میں بعض اوقات بہت توہین امیز چیزیں بھی ہیں رسول اللہ کے بارے میں. میں پھر اس طرف جانا نہیں چاہتا، میرا ٹائم اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ میں اتنا پوسٹ مارٹم ان لوگوں کا کروں. البتہ آج کے جو صوفیاء ہیں اگر ان کے ساتھ ان کو کمپیئر کیا جائے تو وہ کافی بہتر تھے. لیکن وہی بات ہے کہ مطلب آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ ایک طرف کتا روسٹ پڑا ہے ایک طرف بلی روسٹ، تو میں کہوں گا بلی روسٹ بہتر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بلی کو حلال سمجھتا ہوں. یہ تو پورے کا پورا سسٹم ہی یعنی کہ ایک فراڈ کے اوپر چل رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ چونکہ یہ ایک پوری امپائر کھڑی کرتے ہیں اور ایک کاروبار ہے ان کا، وہ کاروبار چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی جگہ نامزد کرے تاکہ اس کی دکان کے اوپر وہ بیٹھے، اور پھر وہ اس کو جسٹیفائی بھی کریں گے.
اور تو اور چھوڑ دیں، مطلب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ ہمارے استاد ہیں، پوری زندگی خلافت کی بات کرتے رہے ہیں اور جاتے ہوئے ملوکیت ہوگی ان سے بھی۔ پہلے جو انہوں نے جو بندے چوز کیے تھے ان میں ان کا بیٹا نہیں تھا، پھر ساتھیوں نے کان بھرے، جس طرح کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان بھرے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ یزید کو نامزد کر گئے۔ اس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب کے بھی چند ساتھیوں نے ان کے کان بھرے، ورنہ وہ جو پہلی جو انہوں نے شورا بنائی تھی جس میں سے امیر کو چننا تھا اپنے بعد، ان میں ان کا بیٹا شامل نہیں تھا، لیکن پھر وہ کوئی ایسی مطلب پٹی پڑھائی ہو، اس کے بعد وہ اسکروٹنگ ہو کے وہ بیٹے کا نام نکل آیا اس میں۔ اور خیر اب تو وہ بیٹے بھی خود معذور ہو گئے تھے اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے۔ اب تو ماشاءاللہ انہوں نے جو امیر چنے ہیں وہ میرٹ کے اوپر ہیں، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے خاندان سے نہیں ہیں، شجاع الدین شیخ صاحب ماشاءاللہ تعالیٰ وہ میرٹ پہ اترتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہر لحاظ سے وہ تنظیم اسلامی میں ایک بہترین پرسنالٹی ہے ماشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے جو ڈاکٹر اسرار صاحب سے مس ہینڈلنگ ہوئی تھی اس کی ریمیڈی بہرحال انہوں نے ماشاءاللہ کر دی ہے، میں یہی کہوں گا۔ جی جزاک اللہ علی بھائی۔ نیکسٹ کوشچن اور آج کا جو آخری کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں گناہوں سے کیسے بچا جائے اور اللہ پاک کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے کیسے مضبوط بنایا جائے؟ جی اس کے لیے بنیادی طور پہ قرآن کو بار بار ترجمے سے پڑھنا سننا، اور دوسری چیز اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ گناہوں سے بچ سکیں۔ اگر آپ قرآن سنتے رہیں گے اور پھر جا کے بیٹھیں گے انہی دنیا دار لوگوں میں جو قبر و آخرت کی فکر سے ہٹ کے دنیا کی دو نمبریاں اور دنیا میں جو شہوات ہیں ان کا ذکر کریں گے، تو پھر آپ اسی طریقے سے پولوٹیڈ ہو جائیں گے۔ تو اچھی صحبت جو قرآن میں بھی ہے، کونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اور قرآن کی تلاوت، یعنی تلاوت سے مراد عربی نہیں، یعنی ترجمہ، اگر عربی آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ عربی نہیں آتی تو اس کا ترجمہ، اور بار بار اس کو پڑھنا اور سننا۔ اور اگر کسی کے پاس اچھی صحبت اویلیبل نہیں ہے تو یوٹیوب سے بہتر کوئی صحبت نہیں ہو سکتی۔ ہماری ویڈیوز لگائیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیوز لگائیں، مولانا طارق جمیل صاحب کے لیکچر سنیں جو اصلاحی بیانات ہیں، اور مولانا اسحاق صاحب کے لیکچر سنیں۔ تو یہ ایک اچھی صحبت کا ذریعہ ہے یوٹیوب بھی، کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے بھی، گھر سے نکلے بغیر بھی اچھی صحبت اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اپنی مصروفیات ادھر تک رکھیں، اور اگر آپ اپنی مصروفیات میں وہ چیزیں داخل کریں گے جو آپ کو ڈیویٹ کریں گی تو پھر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ باقی تو فرائض میں تو پابندی کرنی ہے، نماز کی، زکوٰۃ کی، رمضان کے روزوں کی، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اپنا قبلہ درست رکھنے کے لیے اچھی صحبت اور قرآن کو بار بار پڑھنا ترجمے کے ساتھ، تاکہ خدا کے ساتھ آپ کا تعلق قائم رہے، اور آپ سیریس لیں کہ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہے، ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی جو ہے وہ انسان کے دل میں اسی وقت اجاگر ہو سکتی ہے جبکہ بار بار وہ قرآن پڑھے۔ تو میری تو زندگی کا نچوڑ یہی ہے کہ قرآن اور اچھی صحبت، اگر یہ دو چیزیں ہیں تو زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے بھی آپ کو گمراہی کے راستے پہ نہیں ڈال سکتی ہیں، اگر آپ خود سے حق پہ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ کا خاندان بھی اچھا ہے اور آپ نیک لوگوں کی اولاد ہیں، اس کے باوجود آپ نے بری صحبت اختیار کی تو آپ کی وہ نہ کوئی جینز افیکٹ کریں گے، نہ گھر والوں کی کوئی تربیت افیکٹ کرے گی۔ جب آپ بری صحبت اختیار کریں گے تو آپ جتنے مرضی عالی خاندان سے، شریف النفس فیملی سے ہوں، آپ گمراہی کا شکار ہو ہی جائیں گے۔ اور اس کے اگینسٹ آپ جتنے مرضی برے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، اگر آپ اچھی مجلس اختیار کریں گے تو آپ دیکھیں کتنے اچھے اچھے لوگ ہیں جو بروں کے گھر پیدا ہو جاتے ہیں، وہ اس سسٹم کی آؤٹ پٹ نہیں ہوتے، وہ اچھے لوگوں کی صحبت کی آؤٹ پٹ ہوتے ہیں۔ اور قرآن کے ساتھ اپنا شغف رکھیں۔ ہم یہ جتنی بھی جماعتیں جو دین کا کام کر رہی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود بڑی نعمت ہے، خصوصاً تبلیغی جماعت ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیز میں ایک اچھی صحبت کا ذریعہ ہے۔ اس طریقے سے جماعت اسلامی کا جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے، اسلامی جمعیت طلبہ، یہ بھی ایک بڑا اچھا ایک ذریعہ ہے اچھائی کے ساتھ جڑا رہنے کا۔ تو بجائے دنیا دار لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے، ان لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزاریں اور کنٹینیوس اپنا محاسبہ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی
آخرت کی منازل آپ کے لیے آسان ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ جی بالکل، جزاک اللہ علی بھائی۔ کوشچنس تو آلموسٹ جو ہیں سبھی ختم ہو چکے ہیں، اور یہاں پر میں پھر سے ایک بار آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں آپ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور جہاں جہاں پر بھی مسلمان جو ہیں مظلوم ہیں ان کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، اور یہاں پر بھی میں سیشن کے اختتام میں جو ہے دعا کی درخواست کرنا چاہوں گا۔ اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ خصوص بالخصوص جتنے بھی مسلمان دنیا میں مظلوم ہیں، کشمیر میں، چائنا میں، فلسطین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، ایون پاکستان میں بھی، اے اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی مشکلات آسان فرما، اے اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جتنے زندہ ہیں چاہے جنوں میں ہیں انسانوں میں ہیں انہیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اے اللہ پوری دنیا کے انسانوں کی خیر فرما اس حوالے سے کہ انہیں مرنے سے پہلے توحید کا پیغام مل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت والا عقیدہ نصیب ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔ جزاک اللہ علی بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔